میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی حساس اور گہرے موضوع پر بات کریں گے۔ ہم ان تاریخی اور روحانی حوالوں کا تجزیہ کریں گے جو بتاتے ہیں کہ کیسے اپنے وقت کی عظیم ترین قومیں اور سلطنتیں دیکھتے ہی دیکھتے مٹ گئیں۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ ان خنڈرات میں ہمارے لیے آج کیا سبق پوشیدہ ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس سارے تجزیے کی بنیاد ماخذ کے اس ایک بنیادی خیال پر کھڑی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف امتحان کی جگہ ہے۔ ذرا سوچیں، جب ہم اس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ ہماری تمام تر کامیابیاں، یہ مال و دولت، یہ طاقت، سب کچھ محض عارضی ہے اور ہر قدم ایک وسیع تر امتحان کا حصہ ہے، تو تاریخ کو دیکھنے کا ہمارا پورا نظریہ ہی بدل جاتا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس حتمی امتحان کی، یعنی انسانی غرور اور اس کے نتیجے میں آنے والے الہی فیصلوں کی۔ آگے بڑھتے ہیں تاریخ کے اسباق کی طرف، جہاں ہم 3 عظیم قوموں کے زوال کو سمجھیں گے۔ ہمارے ذرائع تاریخ کی 3 بہت ہی خاص قوموں کا موازنہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قوم نوح کو دیکھ لیں۔ 950 سال تک انہیں سچ کی طرف بلایا گیا، سمجھایا گیا، لیکن انہوں نے مسلسل انکار کیا۔ پھر دوسری طرف قوم عاد تھی، ایک ایسی طاقتور اور مضبوط قوم جو بڑی بڑی اونچی عمارتیں بناتی تھیں، لیکن وہ شدید غرور میں آ گئے اور کہنے لگے کہ بھلا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اور پھر تیسری قوم سمود، یہ لوگ اتنے ماہر تھے کہ پہاڑوں کو تراش کر ناقابل تسخیر گھر بناتے تھے، لیکن انہوں نے بھی نافرمانی اور سرکشی کا ہی راستہ چنا۔ ان سب میں ایک چیز بالکل مشترک تھی: بے پناہ طاقت کا نشہ اور ہٹ دھرمی۔ اب یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، جب انسان خود کو اس طرح ناقابل شکست سمجھنے لگے، طاقت کے نشے میں اخلاقی حدود پار کر لے اور حد سے بڑھ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کے ان مضبوط قلعوں اور بے مثال عمارتوں کا انجام آخر کیا ہوا؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان حد سے بڑھتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ذرا اس حیرت انگیز بات پر غور کریں۔ ان غرور میں ڈوبی سلطنتوں کو قدرت کی بظاہر سب سے عام چیزوں نے ختم کر دیا۔ قوم نوح علیہ السلام پر آسمان سے پانی برس پڑا، زمین سے پانی نکل آیا اور پوری کی پوری قوم ڈوب گئی۔ قوم عاد جیسی طاقتور قوم کی بلند و بالا عمارتوں کو ایک تباہ کن ہوا نے ریت کے محل کی طرح اڑا دیا، اور قوم سمود جو پہاڑوں میں خود کو ہمیشہ کے لیے محفوظ سمجھتے تھے، ان کا خاتمہ محض ایک خوفناک اور بھیانک چیخ سے ہو گیا۔ پانی، ہوا اور ایک آواز، بس یہ کافی تھا انسانی غرور کا نام و نشان مٹانے کے لیے۔ اب آتے ہیں آج کے دور کی طرف، موجودہ دور کی نشانیاں اور ہمارے لیے ایک کھلی وارننگ۔ میرے دوستوں، ماخذ واضح کرتا ہے کہ یہ سب پرانے وقتوں کے صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ آج کے انسان کے لیے، ہمارے لیے ایک سخت وارننگ ہے۔ ذرا ان نشانیوں پر غور کریں جو تباہی کو دعوت دیتی ہیں۔ جب لوگ اپنے خالق سے رابطہ کاٹ لیتے ہیں، یعنی نماز چھوڑ دیتے ہیں، جب معاشرے میں جھوٹ، ظلم اور دھوکہ دہی عام ہو جاتی ہے، اور جب انسان دنیا میں اتنا گم ہو جائے کہ اللہ کو ہی بھول جائے، تو یاد رکھیں جب یہ سب ہونے لگے تو پھر عذاب زیادہ دور نہیں رہتا۔ لیکن مایوسی کی بات نہیں، اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، جو ہے توبہ اور اللہ کی بے پناہ رحمت کا راستہ۔ یہاں ہمارے تجزیے میں ایک بہت ہی خوبصورت اور گہرا موازنہ پیش کیا گیا ہے۔ دیکھیں، یہ بات بالکل سچ ہے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اور قدرت کے اصول اٹل ہیں، لیکن اس سے بھی بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غصے اور پکڑ سے کہیں زیادہ وسیع اور بڑی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی بھٹک جائے، واپسی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ ماخذ ہمیں بڑی واضح اور عملی رہنمائی دیتا ہے۔ اگر ہم آج ہی توبہ کر لیں، بنا کسی تاخیر کے، اپنے آپ کو سچے دل سے اندر سے بدل لیں اور پوری عاجزی کے ساتھ اپنے خالق کی طرف لوٹ آئیں، تو اللہ ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ یہ وہ قدم ہیں جو ہمیں کسی بھی آنے والے زوال سے بچا سکتے ہیں۔ ورنہ پھر یاد رکھیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور قدرت کا یہ قانون کبھی نہیں بدلتا کہ جو قومیں وارننگ ملنے کے باوجود بھی نہیں سنبھلتیں، اپنی اصلاح نہیں کرتیں، تو بالآخر وہ صفائے ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں۔ یہ وہ پیٹرن ہے جو صدیوں سے بالکل ایسا ہی چلا رہا ہے۔ اس معلوماتی جائزے کا اختتام ہم ماخذ کے اس انتہائی اہم اور گہرے پیغام پر کریں گے: آج وقت ہے اپنے آپ کو دیکھنے کا، اپنے دل کو بدلنے کا اور اللہ کی طرف لوٹ آنے کا۔
یہ الفاظ ہم سب کو رک کر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آج ہمارے فیصلے اور رویے ہی ہماری کل کی تاریخ بنیں گے۔ کیا ہم تبدیلی کا راستہ اپنائیں گے یا پرانی غلطیوں کو دہرائیں گے؟ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔